بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ملک روم پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند، نیک سیرت اور بہادر تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا نام افشین تھا۔ شہزادی افشین بے حد خوبصورت اور ذہین تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ شہزادی افشین کے محل میں ایک بہت بڑا باغ تھا، جس میں دور دور سے منگوائے نایاب پودے تھے۔ شہزادی ہر شام کو اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ کی سیر کرتی اور رنگ برنگی تتلیوں سے کھیلتی۔ ایک شام کو شہزادی حسب معمول اپنے باغ میں کھیل رہی تھی اور تتلیاں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تتلیاں کبھی اس پھول پر جا بیٹھتی تو کبھی اس پر۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک کوہ کاف کے بادشاہ، جن کا پیٹو بیٹا تخت پر بیٹھا آسمان کی سیر کر رہا تھا، اس کا تخت جو ایک بڑے اژدھے کی شکل کا تھا، چار خوفناک دیو اٹھائے ہوئے تھے۔ پیٹو جن کا تخت بادلوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ پیٹو جن نے ایک طلسمی اینک پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے اسے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ پیٹو جن کی نظر جب شہزادی افشین پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام داؤ کو تخت باغ میں اتارنے کا حکم دیا۔ تخت نیچے آیا تو کنیزیں شور مچاتی بھاگ گئی۔ شہزادی افشین تو غش کھا کر گر پڑی۔ پیٹو جن نے اسے اٹھا کر اپنے تخت پر ڈالا اور بولا، میں اس خوبصورت لڑکی کو اپنی ملکہ بناؤں گا، چلو اب واپس کوہ کاف چلو۔ دیو یہ سنتے ہی تخت کندھوں پر اٹھائے کوہ کاف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر کنیزیں دہائی دیتی ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا۔ ملکہ تو ہائے میری بچی کہہ کر وہیں گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ شہزادی افشین کو تو پیٹو جن اٹھا لے کر لے گیا تھا۔ پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا۔ جس نے سنا آنسو بہانے لگا۔ بادشاہ نے شاہی نجومی اور وزیر اعظم سے مشورے کے بعد اعلان کرا دیا کہ جو شخص شہزادی افشین کو کوہ کاف کے جن کی قید سے آزاد کرا کے لائے گا، وہی تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ اس اعلان کو سنتے ہی بہت سے منچلے شہزادے اور نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑے، مگر کسی کو بھی کوہ کاف کا راستہ نہ معلوم تھا۔ ادھر ادھر بھٹک کر ناکام لوٹ آئے۔ ملک روم کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان تاجر عثمان بھی رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا قسمت آزمانی چاہیے، شاید خدا میری مدد کرے اور میں شہزادی کو جن کی قید سے چھڑا لاؤں۔ یہ سوچ کر عثمان نے سامان سفر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت عثمان ایک جنگل میں پہنچا اور ایک گھنے درخت کے نیچے لیٹ کر سستانے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چوں چوں کی درد بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی چڑیا کے گرد ایک خطرناک کالا سانپ لپٹا ہوا اور اسے ڈسنا ہی چاہتا ہے۔ تاجر عثمان کو چڑیا پر بڑا رحم آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چڑیا کو بچایا کس طرح جائے۔ جتنی دیر میں وہ درخت پر چڑھتا، سانپ نے چڑیا کو ڈس لینا تھا۔ سوچتے سوچتے عثمان کی ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی زین سے لٹکتی ڈھال اتاری۔ ڈھال شیشے کی طرح چمکدار تھی۔ عثمان نے ڈھال کو زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کا رخ درخت پر بیٹھے سانپ کی طرف ہو گیا۔ کالے سانپ نے جب چمکتی ڈھال میں اپنا عکس دیکھا تو سمجھا کوئی اور سانپ آ گیا ہے۔ وہ بڑے غضب و ناک انداز میں پھن پھیلا کر پکارنے لگا۔ تاجر عثمان نے بڑی پھرتی سے کمان میں تیر جوڑا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ سنسناتا ہوا تیر سیدھا سانپ کے پھن میں لگا اور سانپ تڑپ کر مر گیا۔ چڑیا بچ گئی اور پھر سے اڑ کر تاجر کے سامنے آ بیٹھی، مگر یہ کیا! عثمان کے سامنے تو ایک حسین پری مسکرا رہی تھی۔ پری نے کہا، اے آدم زاد، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ میں پریوں کی ملکہ کی خاص کنیز ہوں، آج چڑیا بن کر سیر کو نکلی، مگر اس سانپ کے ہتھے چڑھ گئی۔ اگر تم نہ آتے تو اس موذی نے مجھے مار ڈالنا تھا۔ عثمان نے ہنس کر کہا،
اے پری، یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ جانوروں پر رحم کھائے اور ان کی مدد کرے۔ پری خوش ہو کر بولی، تم بہت اچھے انسان ہو، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ عثمان نے کہا، میں روم کی شہزادی افشین کو جن کی قید سے آزاد کرانے کوہ کاف جا رہا ہوں۔ اگر تم مجھ کو کوہ کاف تک پہنچنے کا راستہ بتا سکو بڑی مہربانی ہوگی۔ پری یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، یہ تم نے بڑے مشکل کام کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن بہادر لوگوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا۔ یہ لو، یہ آم رکھ لو اور اس جنگل کی جنوبی حصے میں موجود برگد کے پرانے درخت کے قریب پہنچ کر آم کو چیر دینا۔ اس درخت کے نیچے بونوں کی بستی ہے، وہ آم کھانے کے بے حد شوقین ہیں۔ وہ تم سے آم مانگیں گے، مگر تم ہرگز نہ دینا اور کہنا، اگر بونا بادشاہ میرے ساتھ کوہ کاف تک چلے تو میں آم دوں گا۔ آج کل آموں کا موسم نہیں ہے، مجھے یقین ہے بونا بادشاہ تمہاری بات مان لے گا۔ اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے یہ بونا بادشاہ ہی بتائے گا۔ عثمان نے پری کا شکریہ ادا کیا تو اس نے اپنا ایک پر توڑ کر تاجر کو دے دیا اور کہا، جب بھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس کو اپنے بالوں پر لگا لینا، میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ پری چلی گئی اور تاجر عثمان اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر برگد کی درخت کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ہدایت کے مطابق آم نکالا اور چیرا تو ہر طرف آم کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو بونوں کی بستی میں پہنچی تو سارے بونے بے قرار ہو گئے اور بونے بادشاہ کے ہمراہ باہر نکل آئے۔ بونے بادشاہ نے للچاتی ہوئی نظروں سے آم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آدم زاد، تم کہاں سے یہ آم لے آئے؟ ہمیں بھی کھانے کے لیے دو۔ عثمان غصے سے بولا، چلو بھاگو یہاں سے، میں تمہیں آم کا چھلکا بھی نہ دوں گا۔ ہاں، ایک شرط مان لو تو سارا آم دے سکتا ہوں۔ بونے بادشاہ نے جلدی سے کہا، شرط بتاؤ۔ عثمان بولا، تمہیں میرے ساتھ کوہ کاف تک جانا ہوگا، اگر راضی ہو تو یہ آم تمہارا ہے۔ بونے نے جواب دیا، مجھے تو کوہ کاف تک جانے کا راستے کا علم نہیں۔ ہاں، یہاں سے 4 کوس دور ایک خونخوار جادوگرنی رہتی ہے، اسے پتہ ہے، مگر وہ تو انسان کا خون پی جاتی ہے اور گوشت بھون کر ہڑپ کر جاتی ہے، ہڈیاں تک چبا جاتی ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ مارنے سے پہلے ہر انسان سے 3 سوال پوچھتی ہے اور جو صحیح جواب دے دے اسے چھوڑ دیتی ہے، مگر آج تک کوئی انسان اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ صرف ان کے سوالوں کا جواب میں جانتا ہوں۔ پھر تو تمہیں میرے ساتھ ضرور جانا ہوگا، ورنہ آم نہیں ملے گا۔ بونا بادشاہ مان گیا۔ عثمان نے آم بونوں کے حوالے کر دیا۔ ساری بستی آم پر ٹوٹ پڑی اور اسے چٹ کر گئی۔ اب عثمان نے بونے بادشاہ کو، جو سائز میں انسانی انگلی کے برابر تھا، اٹھا کر جیب میں ڈالا اور آگے چل پڑا۔ جب وہ جادوگرنی کے علاقے میں پہنچے تو جادوگرنی تاجر کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور شیطانی قہقہہ لگا کر بولی، واہ واہ، آج خوب تڑکا شکار ہاتھ آیا ہے۔ اے انسان، میں تمہیں پانی میں ابال کر تمہاری یخنی پی جاؤں گی۔ عثمان تو کانپ اٹھا۔ جادوگرنی کی شکل تھی بھی بڑی بھیانک، یہ لال لال باہر کو نکلی آنکھیں، پیلے زرد دانت اور کالا سیاہ رنگ۔ اس کی گود میں ایک مینڈک بیٹھا پھدک رہا تھا، جس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جادوگرنی سے چوہے کھلا رہی تھی۔ جادوگرنی کی بات سن کر عثمان ہمت کر کے بولا، اے جادوگرنی، تم نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ جو تمہارے 3 سوالوں کے جواب دے دے گا اسے چھوڑ دے گی۔ جادوگرنی نے یہ سن کر چیخ ماری اور فرش سے اچھل کر چلائی، تم میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ ہا ہا ہا، آج تک کوئی انسان درست جواب نہ دے سکا۔ جادوگرنی کا قہقہہ بڑا بھیانک تھا، اس کا محل لرزنے لگا تھا۔ مینڈک اس کی گود سے اچھل کر پرے جا گرا تھا۔ جادوگرنی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ، 10 من وزنی پتھر کو کس طرح پھونکے مار کر اڑا سکتا ہے؟
عثمان نے کان کھجانے کے بہانے سر جیب کی طرف جھکایا تو بونے بادشاہ نے اس کا کان میں کہا، جناب، پتھر کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پھونکوں میں اڑایا جا سکتا ہے۔ عثمان نے یہی جواب دہرایا۔ جادوگرنی اچھل کر چنگھاڑی، لو اب دوسرے سوال کا درست جواب دو، بتاؤ وہ کون سی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا؟ عثمان نے پھر سے جیب کی طرف سر جھکایا تو بونے بادشاہ نے کہا، جناب، وہ دولت علم ہے جسے چرانا ناممکن ہے۔ اپنے دوسرے سوال کا جواب بھی درست پا کر جادوگرنی گھبرائی، اسے شکار ہاتھوں سے نکلتا نظر آنے لگا، کیونکہ اگر عثمان تیسرے سوال کا بھی درست جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو جادوگرنی کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا، اے انسان، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جرم ہے جسے کرتے ہوئے اگر انسان پکڑا جائے تو سزا ملتی ہے، لیکن اگر کر لے تو سزا نہیں دی جاتی؟ عثمان یہ سن کر چکرا گیا، مگر بونے بادشاہ نے اسے جواب بتایا۔ عثمان نے کہا، وہ جرم خودکشی ہے۔ جادوگرنی نے زور سے دہاڑ مارا اور چیخی، افسوس، آج ایک انسان نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے۔ افسوس، میں اسے بھون کر کھا نہیں سکتی۔ جا، چلا جا، میں تجھے چھوڑتی ہوں، تو آزاد ہے۔ عثمان نے کہا، اے جادوگرنی، ایک مہربانی کر مجھے کوہ کاف جانے کا راستہ بتا دے۔ میں اپنے ملک کی شہزادی کو جن کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ جادوگرنی کہنے لگی، میں تمہاری ذہانت سے خوش ہوں۔ لے یہ گیند زمین پر پھینک دے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا۔ یہ گیند تجھے خون کی دریا کے کنارے تک پہنچا دے گی۔ اس دریا کے پار کوہ کاف کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ دریا کے کنارے ایک چڑیل رہتی ہے، وہی دریا کی محافظ ہے۔ اگر تم اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو دریا ایک پل میں خود بخود بن جائے گی۔ اس پر سے گزر کر تم دوسری طرف جا سکو گے۔ خبردار، دریا کے خون میں تیرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ عثمان نے گیند زمین پر ڈالی، گیند خود بخود بڑھنے لگی اور تاجر عثمان اس کے پیچھے چلنے لگا۔ بونا بادشاہ اس کی جیب میں تھا اور اسے مزے مزے کے لطیفے سنا کر ہنسا رہا تھا۔ اب ہم شہزادی افشین کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ پیٹو جن نے اسے چاندی کے ایک بڑے پنجرے میں قید کر دیا تھا اور اسے مجبور کرتا تھا کہ اس سے شادی کر لے۔ اس وقت بھی پیٹو جن کہہ رہا تھا، اے شہزادی، میری بات مان لے، یہاں کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ شہزادی افشین یہ سن کر رونے لگی۔ پیٹو جن نے اسے روتے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بولا، رو مت پیاری شہزادی، میں ابھی تمہارے لیے میٹھی گولیاں منگواتا ہوں۔ پیٹو جن نے ایک دیو کو گولیاں لانے کا کہا، وہ لے آیا، مگر یہ کیا کھٹی میٹھی گولیاں فٹ بال کے سائز کی تھی۔ لمبے لمبے بانسوں سے لپٹے ہوئے موٹے لالی پاپ تھے اور اینٹ جتنے چاکلیٹ تھے۔ پیٹو غصے سے بولا، اے احمق دیو، تم جنوں کے کھانے والی گولیاں اور لالی پاپ لے آئے ہو، جاؤ ان کے ٹکڑے کر کے لاؤ، انہیں شہزادی نے کھانا ہے۔ دیو چلا گیا۔ پیٹو جن نے شہزادی کو رونا بند کرنے کے لیے کہا، مگر وہ روتی رہی تو پیٹو جن غصے میں آ گیا اور اس زور سے دہاڑا کہ محل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، اے نادان شہزادی، تجھے میری بات ماننا پڑے گی، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لے، یا تو مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جا یا مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ پیٹو جن یہ کہہ کر غصے سے پھنکارتا ہوا چلا گیا اور شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جو بچے اور بڑے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور کہنا مانتے ہیں، اللہ میاں ان کی مدد فرماتا ہے۔ شہزادی کو امید تھی کہ خدا اس کی بھی مدد کرے گا۔ ادھر تاجر عثمان گیند کا تعاقب کرتا ہوا دریا تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں پانی کے بجائے خون بہہ رہا ہے اور گاڑھا خون۔ اس دریا کے کنارے کالے رنگ کا ایک پرانا محل تھا۔ اس میں وہ خونخوار چڑیل رہتی تھی جو دریا کی محافظ تھی۔ اس چڑیل نے
تاجر کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ آدم بو کے نعرے لگاتی بھاگتی چلا رہی تھی۔ اس چڑیل کے 4 ہاتھ اور 4 آنکھیں تھی، گلے میں سانپوں کی مالا تھی، لمبی سرخ زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی اور دانت چمک رہے تھے۔ عثمان اور بونا بادشاہ ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ڈراؤنی شکل والی چڑیل چیخیں مارتی ادھر آ رہی تھی۔ درخت کے قریب آ کر اس نے مگر وہ قہقہا لگایا اور اتنے زور سے ہاتھ مارا، درخت ٹوٹ کر پرے جا گرا۔ عثمان اس کے نیچے آتے آتے بچا۔ اس نے فوراً تلوار نکال لی اور کہا، اے خونخوار چڑیل، مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ چڑیل دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ اس کی خوفناک ہنسی سے بھوجال سا آ گیا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے اڑ پھڑ ہو گئے۔ اس نے گرجا کر کہا، تیری یہ مجال، میں تجھے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گی، تیرا خون اس دریا میں بہا کر گوشت کھا جاؤں گی۔ عثمان نے تلوار سے وار کیا۔ چڑیل تلوار کی بازو پر پڑی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اسے زخم تک نہیں آیا۔ اب تو عثمان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بونا بادشاہ جہم میں کوتا ہوا، بولا، ہائے مارے گئے۔ چڑیل ہاتھ پھیلا کر عثمان کی طرف بڑھی۔ اسی وقت عثمان نے جیب سے پری کا دیا ہوا پر نکال کر بالوں میں لگا لیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک دھماکے کے ساتھ پری موجود ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کمان تھی جس پر فوادی تیر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی تیر چلایا، تیر سیدھا چڑیل کے سینے میں لگا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر پڑی۔ اس کی آنکھیں باہر ابل آئیں اور وہ چیختی ہوئی مر گئی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ یہ چڑیل سینکڑوں انسان کو ہڑپ کر جاتی تھی اور آج خود ماری گئی۔ عثمان نے کہا، اے پری، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ تم نے مجھے اور بونے بادشاہ کو موت سے بچا لیا۔ پری نے ہنس کر جواب دیا، جو کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ انہیں ضرور ملتا ہے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، آج میں تمہارے کام آ گئی۔ اچھا، خدا حافظ۔ پری چلی گئی۔ خون کے دریا پر ایک پل بن چکا تھا۔ عثمان اس پل سے گزر کر کوہ کاف میں داخل ہو گیا۔ کوہ کاف کی سرزمین پر قدم رکھنا تھا کہ نہ جانے کدھر سے آوازیں آنے لگی، اے نوجوان، بھاگ جا ورنہ مار ڈالیں گے، یہ جنوں کی بستی ہے، یہاں انسان کا کیا کام، بھاگ جا، بھاگ جا۔ پہلے تو عثمان یہ آواز سن کر گھبرا گیا، اب حوصلہ کر کے آگے بڑھا۔ تلوار اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ کچھ دیر تک آوازیں آتی رہیں، پھر بند ہو گئی۔ اسی وقت سامنے والے پہاڑ سے ایک بہت بڑا پرندہ نمودار ہوا۔ یہ کوہ کاف کا خونی پرندہ تھا جس کا نام اڑن ہاتھی تھا۔ اس کا جسم 3 ہاتھوں کے برابر تھا، رنگ سیاہ تھا اور 4 ٹانگیں تھیں۔ اس کی کمر پر 2 بڑے بڑے 2 پر تھے اور منہ کے آگے سونڈ کی بجائے ایک لمبی نوکیلی چونچ تھی۔ اس نئی آفت کو دیکھ کر عثمان نے تلوار سونت لی۔ اڑن ہاتھی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے سر پر آ پہنچا۔ اس نے اپنی غار ایسی چونچ کھولی اور بڑی پھرتی سے جھک کر عثمان کو نگل گیا۔ عثمان کو لگا جیسے وہ کسی گدیلی سڑک پر پھسل رہا ہے اور پھسلتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں جا گرا۔ یہ اس اڑن ہاتھی کا معدہ تھا۔ عثمان معدے میں کھڑا ہو گیا، اسے اور سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی، مگر یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ اڑن ہاتھی نے اپنی چونچ کھول دی تھی، روشنی اور ہوا اندر آنے لگی تھی۔ بونے بادشاہ نے کہا، باپ رے باپ، یہ خوفناک پرندہ میرے باپ دادا نے بلکہ پردادا نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ عثمان نے کہا، اب اس جگہ سے نکلے کیسے؟ کچھ دیر میں یہاں رہے تو اس پرندے کے معدے کے تیزاب ہمیں ہضم کر لیں گے۔ میرا خیال ہے تلوار کے ذریعے سوراخ کر کے باہر نکلنا چاہیے۔ عثمان نے خدا کا نام لیا اور تلوار سے بھرپور وار کیا۔ اڑن ہاتھی کا گوشت اس طرح کٹا جیسے صابن ہو۔
وہ چیخیں مارتا ہوا اپنی ٹانگوں پر گھومنے لگا۔ ایسا کرنے سے معدے میں گویا زلزلہ آ گیا اور عثمان اڑن ہاتھی کے پیٹ میں کلا بازیاں کھانے لگا، مگر سنبھل کر وہ تلوار چلاتا رہا۔ اڑن ہاتھی کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اس نے عثمان کو باہر اگل دیا۔ عثمان دھڑام سے باہر زمین پر گر پڑا، گرتے ہی وہ اٹھا اور تلوار سونتی۔ اسی وقت اڑن ہاتھی نے کراہتے ہوئے انسانی آواز میں کہا، اے آدم ذات، مجھے مارنا نہیں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ اڑن ہاتھی کو بولتے دیکھ کر عثمان حیران رہ گیا۔ کوہ کاف بڑی عجیب دنیا ہے، وہاں ایسی مخلوق پائی جاتی ہیں کہ عقل ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ہلاک نہیں کرتا، تمہیں جنوں کے خلاف میری مدد کرنی ہوگی، وہ ہمارے ملک کی شہزادی کو اٹھا لائے ہیں۔ اڑن ہاتھی نے کہا، مجھے منظور ہے، میں یہاں کے اڑن ہاتھی کا سردار ہوں، تمہاری مدد کریں گے، ہماری تعداد 50 ہے۔ جب بھی تم مغرب کی طرف منہ کر کے مجھے آواز دو گے، میں اپنے ساتھیوں سمیت تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ عثمان آگے بڑھ گیا۔ ایک دن اور ایک رات مسلسل سفر کے بعد وہ پیٹو جن کے محل کے پاس پہنچ گیا، جہاں شہزادی افشین قید تھی۔ پیٹو جن کو جب خبر ملی کہ ایک انسان شہزادی کو رہا کرانے آیا ہے، تو وہ قہقہے لگا کر اور اپنے محل کی چھت پر آ کر بولا، اے آدم ذات، تم ہم سے ٹکر لینے آئے ہو؟ اپنا قد دیکھ، اپنی طاقت دیکھ، جا چلا جا، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ عثمان نے بڑی جرأت سے کہا، او بدبخت جن، غرور نہ کر، کبھی کبھی چونٹی بھی ہاتھی کو مار ڈالتی ہے، اپنی خیریت چاہتا ہے تو شہزادی کو آزاد کر دے۔ پیٹو جن تو غصے میں آ کر پھنکارنے لگا، اس نے اپنے غلام دیوں کو حملے کا حکم کر دیا۔ عثمان نے اسی وقت مغرب کی طرف منہ کر کے پوری طاقت سے کہا، اے اڑن ہاتھی، میری مدد کے لیے آؤ۔ فوراً اڑن ہاتھی کے چھتے آسمان پر نمودار ہوئے، ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ اڑن ہاتھیوں نے اپنی چونچوں میں کئی من کے پتھر دبوچ رکھے تھے، انہوں نے اڑتے ہوئے یہ پتھر دیو پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک دیو کی چمکتی ٹنڈ پر پتھر پڑا تو وہ تربوز کی طرح پھٹ گئی اور دیو مر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان دیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ عثمان محل میں گھس گیا۔ پیٹو جن کی کئی گز لمبی تلوار تھامے ان کے سامنے آ گیا۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ پیٹو جن بڑا ماہر تلوار باز تھا۔ عثمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر پیٹو جن ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ بونے بادشاہ نے یہ دیکھا تو عثمان کی جیب سے جادوگرنی والا گیند نکال کر پورے زور سے پیٹو کے منہ پر مارا۔ گیند پھٹ گیا اور اس سے کالا دھواں نکلا۔ پیٹو جن بے ہوش ہو گیا۔ عثمان نے لپک کر اس کا سر کاٹ لیا۔ پیٹو جن تڑپتا ہوا ختم ہو گیا۔ شہزادی افشین کو چاندی کے پنجرے سے نکال کر عثمان واپس چل دیا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا ملک روم پہنچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ عثمان اور شہزادی افشین کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے تخت و تاج بھی عثمان کے حوالے کیا۔ عثمان نے کئی سال تک بڑی عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی